نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ اللہم صلی علی سیدنا روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ جی ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کی کائنات آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہمیشہ خوش رہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کرتے رہیں، سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے رہیں۔ احباب ذی وقار، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلام کا جواب دیتے ہیں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو کائنات درود و سلام پیش کرتی ہے، جس میں جن بھی ہیں، انس بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، شجر بھی ہیں، حجر بھی ہیں، تو یہ کائنات جو تاجدار کائنات کو سلام کرتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں چند احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میں اسی وقت اس درود کا جواب بھی دیتا ہوں، اسی طرح جو سلام پیش کرتا ہے تو اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر لفظ دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح مجھے کوئی درود پاک مجھ پر پڑھتا ہے تو میں اسی طرح جواب دیتا ہوں، اور اگر کوئی سلام پیش کرتا ہے تو اسی طرح میں جواب دیتا ہوں۔ یہ لفظ اسی کا مطلب کیا ہے؟ اسی کا مطلب ناظرین کرام یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بعض احباب جب درود و سلام پیش کرتے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ، مثال کے طور پہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، یا اسی طرح الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، تو یہ درود و سلام پیش کرنے کا انداز ہے، یعنی اچھے اچھے صیغوں کے ساتھ، اچھے اچھے القاب کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے پڑھ دیتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو اب دیکھیں یہاں پہ یہ بھی درود پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا جاتا ہے، لیکن سرکار کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ سیدنا و مولانا، اسی طرح راحتنا قلوبنا، تو مطلب یہ بندے کے القاب ہوتے ہیں کہ جن ہستیوں کے ساتھ بندہ محبت عشق کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو ان کا نام ادب احترام سے لیتا ہے، تو اس ناموں کے ساتھ احترام والے لفظ ورڈ یوز کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جتنے اچھے انداز سے، جتنے اچھے القابات سے، جتنی محبت سے، جتنے پیار سے آپ سلام بھیج گوئے گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی کے مطابق آپ کو جواب عطا فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی مجھ پر سلام پیش کرتا ہے، تاجدار کائنات نے فرمایا اسی طرح کا میں انہیں جواب عطا فرماتا ہوں۔ آگے ہے جی جواب رحمت اور برکت کے ساتھ، وہ کیسے؟ حضرت امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وصال فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری وفات کے بعد تم میں سے جو شخص مجھ پر سلام بھیجے گا، جو شخص مجھ پر سلام بھیجے گا، اسے جبرائیل امین اپنے ساتھ لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ فلاں شخص نے جو فلاں کا بیٹا ہے
آپ پر سلام بھیجا ہے تو میں جواب میں کہوں گا اس پر بھی سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر کوئی سلام پیش کرتا ہے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلام کے جواب میں رحمت کی بھی دعا عطا فرماتے ہیں، برکتوں کی بھی دعا عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ مانگیں اور ان کو مال عطا نہ کیا جائے، یہ تو ممکن نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی کسی کے لیے مانگتے ہیں یا حضور جن کے لیے دعا فرما دیتے ہیں تو مالک کائنات ان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کی رحمت اور برکت کے لیے دعا کریں تو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول اس بندے کے اوپر کر دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلام کے ساتھ سلام بھی جواب بھی دیتے ہیں سلام کا، اور ساتھ رحمت اور برکت کی دعا بھی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح فرمان نبوی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے وصال کے بعد میرے امتی کی طرف سے مجھ پر جو سلام بھیجا جائے گا اسے ملک الموت باذن اللہ یعنی اللہ کے حکم سے قبض کر کے میری قبر پر پہنچائے گا اور کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ کی امت سے آپ پر سلام بھیجا ہے، اور میں کہوں گا میری طرف سے اس پر 10 رحمتوں کا نزول ہو، 10 رحمتوں کی نزول کی دعا پہنچاؤ اور کہو کہ میری شفاعت تیرے واسطے حلال ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے حکم سے جب اس بندہ مومن کی جان قبض کریں گے، جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو درود پاک پڑھنے والا جو شخص تھا اس کا درود پاک لے کے اسرائیل علیہ السلام بھی حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ فلاں بن فلاں آپ پر اس طرح درود و سلام پیش کرتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس پر 10 رحمتوں کا نزول کی دعا پہنچا دو، یعنی اس پر اللہ کی 10 رحمتیں ہوں اور میری شفاعت اس کے لیے حلال ہے، اس کو خوشخبری سنا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ رب العزت کا مقرر کردہ فرشتہ تمہارا سلام میرے پاس پہنچاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں یا فلانہ بنت فلاں نے آپ پر ایک بار سلام بھیجا ہے تو مجھے نہایت خوشی ہوتی ہے، اور میں فرشتوں کو کہتا ہوں کہ میری طرف سے اسے 10 بار سلام پہنچاؤ اور اس کو سلام پہنچا دو، اور یہ بھی فرما دو کہ میں جنت میں میرے اس طرح قریب ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔ تو آپ نے یہ بات اپنی 2 انگشت ہائے مبارک ملا کر فرمائی اور فرمایا وہ یقینی طور پر میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے بروز قیامت میرا قرب ملے تو اسے چاہیے کہ میری بارگاہ میں درود و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ جتنا زیادہ وہ درود و سلام میری بارگاہ میں پیش کرے گا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری شفاعت بھی اس کے لیے ہوگی اور میری قربت بھی اس کے لیے بندے کے لیے ہوگی۔ تو احباب ذی وقار ناظرین کرام، جتنے میرے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں سماعت فرما رہے ہیں یہ ویڈیو، ان کے لیے قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمارے عمر بھر کے سلاموں کا ایک جواب بھی آئے تو یہ ہمارے لیے اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ جس کا کوئی بدل دنیا میں نہیں۔ یعنی ہم زندگی بھر سلام پیش کرتے رہیں اور تاجدار کائنات صرف ایک بار جواب عطا فرما دیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ حضور کی امت کی معراج ہے کہ حضور سلام کا جواب عطا فرما دیں۔ یہ حضور کی امت کی معراج ہے، یہ حضور کے امتی کا عروج ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار زندگی مبارک میں اس بندے کی زندگی میں ایک بار سلام کا جواب عطا فرما دیں، لیکن اس کا بدل کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی امت سے بے پایاں محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ آپ اپنی امت کے ایک سلام کے جواب میں اسے 10 سلام بھیجتے ہیں۔ ایک شاعر نے لکھا سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے،
سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کباہیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کے دعائیں دیں۔ حباب ذی وقار حضرت سلیمان بن سہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ اب خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آپ کے روضہ اطہر پر حاضری دیتے ہیں اور آپ پر درود و سلام عرض کرتے ہیں، تو کیا آپ ان کے درود و سلام کا علم ہوتا ہے، آپ رکھتے ہیں؟ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے علم ہوتا ہے، میں ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ شفا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ شفا شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سن کر ان کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حج سے فراغت کے بعد مدینہ منورہ حاضر ہوا اور میں نے قبر اطہر کے پاس جا کر سلام عرض کیا تو روضہ انور کے اندر سے آواز سنی، وعلیک السلام یا ولدی۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا ولدی یعنی اے میرے بیٹے، محبت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹا ارشاد فرمایا، وعلیک السلام، آپ پر بھی سلام ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلام سنتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عارف باللہ علی کا واقعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو ان کو شفیع معظم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی اور وہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب سے سرفراز فرما دیتے۔ اور جب شیخ موصوف یعنی حضرت شیخ عارف باللہ علی بن علوی آپ تشہد یا غیر تشہد میں عرض کرتے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی جب نماز پڑھتے تو تب جب یہ پڑھتے یا جب نماز کے علاوہ کہیں بیٹھے ہوتے تو جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس انداز میں سلام پڑھتے، حضور کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے، تو آپ فرماتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، وعلیک السلام یا شیخ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کبھی کبھی السلام علیکہ ایہا النبی کو بار بار پڑھتے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ بار بار کیوں پڑھتے ہیں تو فرماتے، جب تک آقا دو جہاں سے جواب نہ سن لوں تو میں آگے نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ عارف باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا یہ معمول تھا کہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے اور جب تک جواب نہ آتا تب تک پڑھتے رہتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام المسلمین ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زیارت کے لیے روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین۔ روضہ انور سے جواب آیا، وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ اللہ اکبر۔ یہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سلام کا جواب عطا فرماتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی سوال کی سلام پیش کرتا تو حضور جواب عطا فرماتے۔ شاعر نے لکھا ماہر القادری نے کہ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی الامی۔ خواتین و حضرات، قرآن پاک کھولیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت نبی مکرم پر درود پاک پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ تو پارہ نمبر 22 کی اس آیت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے ساتھ ساتھ سلام بھیجنے کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ آیت میں تسلیمہ کا لفظ استعمال کیا گیا جس کا مطلب ہے خوب سلام، گویا
اللہ رب العزت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب سلام بھیجنے کی تاکید فرما رہا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنے کی یہ پرزور تاکید اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی کے سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ اسلام میں اس کو سلام کہنا منع ہے جو سلام کا جواب نہ دے۔ اس لیے اسلام میں سوئے ہوئے کو سلام کہنے کی ممانعت ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ اب امام افروز دلیل پیش کرتا چلوں کہ حدیث و واقعات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ رحمت دو عالم اپنے ہر امتی کا درود و سلام کا جواب نہایت ہی فرحت اور خوبصورت انداز میں عنایت فرماتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود سلام پڑھنے کا یہ اتنا کیا فائدہ کم ہے کہ جب بندہ آقا کریم کی بارگاہ میں درود پاک سلام کا نذرانہ ادھر سے پیش کرتا ہے، ادھر سے تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے امتی تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ اور بعض اوقات تو آپ نے سماعت فرمایا کہ سرکار یہ بھی فرماتے ہیں تجھ پر 10 مرتبہ سلامتی ہو۔ ایک سلام کے بدلے میں سرکار 10 مرتبہ سلام عطا فرماتے ہیں۔ احباب ذی وقار، درود دوامی آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ یہ وہ درود پاک ہے کہ پڑھنے والے کو ان گنت نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے اسے اپنی قوم، رشتہ دار اور اپنے ارد گرد کے لوگوں میں بے پناہ شہرت، عزت ملے گی۔ اور اگر وہ یہ درود پاک پڑھ کر کسی حاکم کے سامنے جائے تو وہ اس کی عزت کرے گا، یعنی اس درود پاک کے پڑھنے والے کو سامنے دنیا تسخیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو شخص اسے روزانہ 21 مرتبہ تحیات پڑھے اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، ان کی نیکیوں میں بارش کے قطروں کے برابر اضافہ کر دے گا، ان کا نام تا قیامت زندہ رہے گا، حتیٰ کہ اس پر اللہ رب العزت اپنی رحمت کے اتنے دروازے کھول دیں گے کہ وہ اللہ سے جو مانگے گا اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں اس درود پاک کی طرف۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ اس درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد علیہ صلاۃ دائمۃ مستمرۃ الدوام علی مر اللیالی والایام متصلۃ الدوام ولا انقضاء لها ولا انصرام علی مر اللیالی والایام عدد کل وابل وتل۔ جی ناظرین کرام، یہ تھا وہ درود دوامی کہ جو آپ نے سماعت فرمایا۔ میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ اس کار خیر میں وہ بھی شامل ہو سکیں۔ مالک کائنات آپ کو بے شمار عزتوں سے نوازے، ہر قسم کی آفات و بلیات، پریشانیوں سے، دکھ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بروز قیامت شفاعت نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی ہر تکلیف سے، مصیبت سے، بیماری